اور ہم اہل ایمان اپنے رب سے بہت محبت کرتے ہیں، ٹوٹ کے محبت کرتے ہیں، اور ہمارے دل رکھے ہی اللہ کی محبت کے لیے ہیں۔ اور اللہ جل شانہ کی محبت قلب کی زندگی ہے، قلب کی حیات حب الہی ہے، اور اگر اس کو یہ غذا نہ ملے تو یہ دل جو ہے یہ مر جاتا ہے اس چمڑے کے وجود کے اندر، اگر یہ اس کی اللہ کی محبت سے اس کی آبیاری نہ ہو۔ جس طرح کوئی بیج اگر زمین کے اندر آپ نہیں بوتے اور اس کو تھیلے کے اندر آپ نے رکھ دیا تو کچھ عرصہ تو وہ موجود رہے گا، لیکن ایک وقت کے بعد جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ تو یہ بھی ایک بیج ہے دل، جس طرح اس بیج کے اندر وہ بیج آم کی گٹھلی ہے تو اس کے اندر پتے بھی ہیں، شاخیں بھی ہیں، رس بھی ہے، رنگ بھی ہیں، پھول بھی ہیں، مٹھاس بھی ہے، ذائقے بھی ہیں، اور سب کچھ اس کے اندر رکھا ہے۔ بظاہر گٹھلی چیر کے دیکھیں تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن سب کچھ ہے اس ننھے سے مہین سے بیج میں۔ جو گلاب کا بیج ہے اس کے اندر خوشبو بھی ہے، اس بیج کے اندر پتیاں بھی ہیں، اس بیج کے اندر شاخیں بھی ہیں، سبز پتے بھی ہیں، سرخ پتیاں بھی ہیں، لیکن پھاڑ کے دیکھیں تو آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ لیکن جب وہ زمین میں رکھیں گے، اگے گا، تو یہ ساری چیزیں ظہور پذیر ہوں گی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمارے سینے کے اندر جو ہے وہ جو دل رکھا ہے، یہ تخم ہے۔ اس کو اگر ہم آبیاری اس کی کرتے ہیں اور اللہ کی محبت کی کونپلیں اس سے پھوٹتی ہیں تو پھر اس کو برگ و بار نصیب ہوتا ہے، اس کو پھل نصیب ہوتا ہے، ورنہ یہ چمڑے کے تھیلے کے اندر پڑا پڑا ایک دن مر جاتا ہے۔ اب دیکھیے، ایمان بہت بڑی دولت ہے اور بہت قیمتی اثاثہ ہے، اور اس کا حظ نصیب ہونا یعنی اس کا پھل ملنے لگ جانا، اس کا ذائقہ، اس کی تراوت اور اس کے ثمرات نصیب ہونے لگ جانا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ یعنی ایمان سینے میں موجود ہے، اور اس ایمان کی روشنی، اس ایمان کے ثمرے، اس ایمان کی خوشبو، اس ایمان کی لذات اور اس ایمان کے ثمرات نصیب ہونا شروع ہو جائیں، یہ بہت بڑی بات ہے، جس سے مومن تو ہواؤں میں اڑتا ہے، چرخ پہ جھولنے لگتا ہے، اس کے زمین پہ پاؤں نہیں لگتے، یہ جب اس کو محسوس ہوتا ہے کہ میرے ایمان کی کیفیت کیا ہے۔ جس طرح حضرت حارثہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے تو فرمایا کیف اصبحت، بتاؤ تم نے صبح کس حال میں کی؟ تو انہوں نے کہا حضور میں نے حالت ایمان میں کی ہے۔ تو فرمایا ہر دعوے کی کوئی دلیل ہوتی ہے، تو تمہارا یہ دعویٰ کہ میں نے صبح حالت ایمان میں کی ہے، اس دعوے کی تمہارے پاس دلیل کیا ہے؟ تو حضرت حارثہ نے کہا کہ رأیت عرش ربی بارزاً، میں اللہ کے عرش کو یوں دیکھ رہا ہوں جس طرح دن چڑھا ہوا ہے، میری نظروں سے کچھ پوشیدہ نہیں۔ اللہ اکبر! تو یہ ان کی کیفیت تھی۔ تو پھر مومن جب ایمان کی لذات سے بہرہور ہوتا ہے، اس کی کیفیت سے مالا مال ہوتا ہے، اس ایمان کا ثمرہ اس کو ملتا ہے، اس کی لذات اور اس کی حلاوت جو حدیث میں بیان فرمائی گئی ہے اس کو نصیب ہوتی ہے، تو پھر تو وہ ایک ایسے خوشگوار ماحول میں ہوتا ہے، ایسی لذات ہوتی ہے کہ وہ دنیا میں جنت کا مزہ لے رہا ہوتا ہے۔ لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہے، اس کے لیے 3 شرطیں رکھی گئی ہیں۔ سب سے پہلی شرط یہ رکھی گئی ہے کہ ایمان کی حلاوت اور لذت اس کو نصیب ہی تب ہوگی جب اس کو اللہ اور اس کے رسول کائنات میں سب سے زیادہ محبوب ہوں گے، اور یہ صرف زبان کا عمل نہیں ہے، یہ اپنے رویے سے اور اپنے طرز زندگی سے میں ثابت کرنا ہوگا۔ اور دوسری بات ارشاد فرمائی کہ اس کے لیے معیار جو ہے وہ اللہ اس کے رسول کی محبت ہو، وہ کسی سے بھی محبت کرتا ہو تو اس لیے کہ اللہ جل شانہ نے اس سے محبت کا حکم دیا، یہ رب سے نیڑے ہے، یہ رب سے قربت رکھتا ہے، اور شرعاً اس کی محبت میرے اوپر واجب، لازم، مسنون یا مستحب کی گئی ہے۔ اور تیسری چیز ارشاد فرمائی کہ ایمان اتنا قیمتی سرمایہ ہو اس کے لیے، اتنی متاع بے بہا ہو کہ اس کو 2 آپشن دیے جائیں کہ یا ایمان کو چھوڑ دے یا پھر
اس جلتی ہوئی آگ کے اندر تجھے پکڑ کے ڈال دیا جائے گا، ان دو میں سے کس کو اختیار کرے گا؟ تو وہ بغیر سوچے سمجھے کہے کہ مجھے آگ میں ڈال دو، میرے لیے یہ آسان ہے، لیکن ایمان چھوڑنا میرے لیے آسان نہیں ہے۔ مجھے اور آپ کو اپنے اندر اتر کر کے دیکھنا ہوگا کیا ہماری یہ کیفیت ہے۔ جو قسم ہے اس کو بھی ایمان کہا گیا ہے، اور ہم تھوڑے سے پیسوں کے لیے یا تھوڑی سی سزا سے بچنے کے لیے اگر قسم اٹھا لیتے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہی ہے سیدھا سیدھا کہ ہم نے اپنے ایمان کو بہت کم قیمت پہ فروخت کر دیا۔ جبکہ ایک طرف جلتی ہوئی آگ کی بھٹی ہو اور ایک طرف ایمان، تو مومن ایمان کو محفوظ کر لے گا اور جلتی ہوئی بھٹی کے اندر چھلانگ لگانا اس کے لیے آسان ہوگا۔ اور اگر یہ اس کی کیفیت ہو جائے تو پھر وہ ایمان کی حلاوت، ایمان کی لذت، اس کا حظ، اس کا لطف، اس کا ثمرہ، اس کا نور، اس کی کیفیت محسوس کر سکتا ہے۔